بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کی عربی زبان جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا درس کا ایک سلسلہ ہے آسان لسان القرآن، تو اس کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع جو پچھلے درس سے ہم نے شروع کیا تھا جملہ اسمیہ کے اندر مختلف مرکبات کا استعمال، تو اس میں آج ہم دو مرکبات، مرکب اضافی اور مرکب جاری کا استعمال جملہ اسمیہ کے اندر دیکھیں گے۔ اور یہ موضوع بڑا ہی آسان، بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، اور جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے قرآن کریم کے بعض جو جملے ہیں، قرآن کریم کے اندر سے بعض چھوٹی چھوٹی جو عبارات ہیں، اس کو آپ ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہیں اگر تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کریں، تو آپ کے لیے یہ سارا کچھ انشاءاللہ آسان ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو آسان کرے، اور اپنی محنت، کوشش وہ بہت ضروری ہے۔ اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اب قلم کو استعمال کریں، اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں جس میں آپ یہ نوٹس لیتے جائیں تاکہ آپ کے لیے یہ مفید ثابت ہوں۔ تو آج کا جیسے میں نے بات کی کہ مرکبات کو ہم جملہ اسمیہ کے اندر کس طرح سے استعمال کریں گے، اور اس میں مرکب اضافی کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اور آپ جانتے ہیں مرکب اضافی کیا ہے، کہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف نسبت رکھتا ہے، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ مرکب اضافی ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے، آج صرف اس کا جملہ اسمیہ میں استعمال دیکھا جائے گا۔ اور جو دوست احباب انہوں نے دیر سے جوائن کیا ہے، پہلے یہ دروس نہیں سنے ہیں، تو وہ اس کی پلے لسٹ میں جا کر مرکب اضافی کے درس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بنانے کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ تو ہم اس کو آغاز کرتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک جملہ اسمیہ ہے جو سادہ اور عام جو جملہ اسمیہ ہے، جس کے اندر ایک مبتدا اور ایک خبر ہے۔ ہم پہلے بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک سادہ سا جملہ ہے کہ زید لڑکا ہے۔ زید اور اس کے بارے میں لڑکا ہے، یہ ایک خبر ہے۔ زید مبتدا ہے کیونکہ جملہ اسمیہ کی ابتدا جس اسم سے ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس کی خبر کیا ہے کہ وہ لڑکا ہے۔ تو یہ بڑا سمپل سا ایک جملہ اسمیہ تھا جس کو ہم بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں کہ زیدن اور زید معرفہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ سارے وہ پراپر ناؤنز ہوتے ہیں، وہ معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ناؤنز۔ تو زیدن اور لڑکا جو ہے وہ، اور جو خبر ہے وہ ہم نکرہ لے کے آتے ہیں، یعنی کامن ناؤن کے طور پر لے کے آتے ہیں۔ تو زیدن ولدن، ولدن لڑکے کو کہتے ہیں، تو زیدن ولدن، زید لڑکا ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا دو لفظوں کے اوپر ہمارا جملہ بن گیا۔ اب اس کے بارے میں ہمیں کچھ مزید انفارمیشن ملی ہے، اور جملہ ہمارے سامنے اس طرح سے ہے کہ زید حامد کا لڑکا ہے۔ یعنی پہلے صرف یہ پتا تھا کہ زید لڑکا ہے، اب پتا چلا کہ زید حامد کا لڑکا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں شروع میں ہمارے سامنے دو اسم آ رہے ہیں، زید اور حامد۔ تو اس میں آپ اگر غور کریں تو بڑی آسانی سے، یعنی اس میں کوئی رول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عقل، آپ کا دماغ خود کہے گا کہ اس میں سے زید حامد یہ دونوں مبتدا نہیں ہیں، بلکہ زید مبتدا ہے اور اس کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ حامد کا لڑکا ہے۔ تو زید اصل میں مبتدا ہے اور حامد کا لڑکا یہ اصل میں خبر ہے ہمارے سامنے۔ زید کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حامد کا لڑکا ہے، تو یہ اس کی خبر ہو گئی۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ حامد کا لڑکا، تو آپ نے دیکھا تھا کہ جس میں کا، کی، کے وغیرہ کا لفظ آتا ہے، یعنی حامد کا لڑکا، یعنی لڑکے کی نسبت حامد کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی اس کی پوزیشن شو کی جا رہی ہے، یا اس کے ساتھ نسبت شو کی جا رہی ہے کہ وہ فلاں کی چیز ہے یا فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہ اصل میں مرکب اضافی ہوتا ہے۔ تو ہمیں حامد کا لڑکا ہے، حامد اور لڑکے کے درمیان میں یہ جو کا ہے، اس نے ہمیں اشارہ دیا کہ یہ
حامد کا لڑکا جو ہمارے سامنے یہ کنسٹرکشن ہے یہ اصل میں مرکب اضافی ہے. تو زید مبتدا یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، تو زید ہم نے ویسے کا ویسا لکھ لیا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک مبتدا ہے. اور اب حامد کا لڑکا یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کا سے ہمیں پتہ چلا، اور ویسے بھی جملے کے اندر سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ لڑکے کی نسبت حامد کی طرف، لڑکے کا تعلق، لڑکے کا ریلیشن حامد کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حامد کا ہے. تو لہٰذا یہ مرکب اضافی اس کو ہم بولتے ہیں عربی زبان میں. تو حامد کا لڑکا، تو اس کی ہم مرکب اضافی بنانا ہم سیکھ چکے ہیں، سمپل اس کا رول ہے. تو ہم نے کیا کیا، پہلے لڑکی کی عربک ہے والدن، والدن دیکھیے یہاں پہ تھا والدن، اب ہم نے والدو لگایا ہے. کیوں؟ کیونکہ مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک تو تنوین نہیں آ سکتی ہے، یعنی دو پیش دو زبر دو زیر نہیں آئے گی، پلس اس کے ساتھ الف لام وغیرہ نہیں لگ سکتا. تو الف لام ہم نے نہیں لگایا ہے، تنوین کو ہم نے ایک حرکت میں بدل دیا، صرف والدو کر دیا. تو والدو اور حامد کا تھا تو حامد، والدو حامدن. اور ہم نے جس کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ حالت جر کے اندر آتا ہے، حامدن کی بجائے حامدن کی بجائے حامدن، یعنی حالت جر اس کی جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو والدو حامدن، حامد کا لڑکا. اب زید مبتدا ہے اور حامد کا لڑکا یہ خبر ہے. تو مبتدا اور خبر مل کر یہ ہمارے سامنے مرکبے، یعنی جو جملہ اسمیہ بنا لیں گے، اور مبتدا اور خبر ملے تو کیا ہوا، زیدن ولد حامدن، یعنی زیدن یہ جو مبتدا تھا وہ ہم نے رکھ لیا، اور مرکب اضافی یعنی حامد کا لڑکا، ولد حامدن، حامد کا لڑکا، وہ ہم نے اس کے بعد لکھ دیا. تو زیدن ولد حامدن، تو اس کا مطلب ہے کہ زید حامد کا لڑکا ہے. اور ہے کے لیے آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ہے کے لیے عربی زبان میں کوئی اس کے لیے لفظ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس جملے ہی سے اس کا معنی خود بخود اس کے اندر سے نکل کے آ رہا. اس طرح ایک اور مثال لیتے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے، اگر فیمیل کے ساتھ اس کو استعمال کریں، اور تو ایک مثال لے لیتے ہیں، زید زینب کا لڑکا ہے، یعنی حامد کا لڑکا ہے، اور زینب کا بھی لڑکا ہے، یعنی اس کی ماں کا نام زینب ہے. تو زید زینب کا لڑکا ہے. تو زیدن کا ہمیں پہلے سے معلوم تھا. اب والد حامدن پہلے تھا کہ حامد کا لڑکا، اب زینب کا لڑکا کہنا ہے، تو والد زینبن نہیں کہیں گے، بس یہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کیا، زینبن کی بجائے، زینبن کی بجائے، زینبن کی بجائے آپ نے پڑھا تھا کہ عرب عورتوں کے نام، جتنے بھی عربی زبان کے عورتوں کے نام ہوا کرتے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے، ان کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے، ان میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے، اور وہ اعراب کی 3 حالتوں میں سے 2 حالتیں صرف اختیار کرتے ہیں. ان میں حالت جر بھی زینبا حالت جر ہے، یعنی حامدین جیسے ہوا تھا یہ زینبن نہیں ہوگا بلکہ، اور نہ ہی زینبی ہوگا بلکہ زینبا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فیمیل نیم. اسی طرح عائشہ تھا، اگر یہ عائشہ ہوتا تو ہم کہتے عائشہ تھا، اگر یہ مریم ہوتا تو ہم کہتے مریمہ. تو اسی طرح سے سارے فیمیل نیم آئیں گے. تو زیدن ولد زینبا، تو زید زینب کا بیٹا ہے یا زینب کا لڑکا ہے. یہاں پہ لڑکا ہم کیونکہ میننگ کر رہے ہیں، بیٹے کی عربک ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے سامنے مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. تو قرآن مجید کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں عربی زبان میں، تو کیسے کہیں گے؟ تو اس میں پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ مبتدا کون ہے، قرآن یا اللہ یا کا کلام کیا. تو شروع میں جس سے ابتدا ہو رہی ہے کہ قرآن، اس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ قرآن مبتدا ہے، یعنی ابتدا جملے کی قرآن سے ہوگی، جملے کی ابتدا وہ قرآن سے ہوگی، اور اللہ کا کلام اس کی خبر ہے. اللہ کا کلام اس قرآن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ایک انفارمیشن بتائی جا رہی ہے. تو اللہ کا کلام یہ ایک سنگل ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی ایک مرکب ہے. تو پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ کون سا مرکب ہے ہمارے سامنے، اللہ کا کلام. تو کا سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مرکب اضافی، جیسے ہم نے حامد کا لڑکا بات کی تھی، تو اللہ کا کلام یہ بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن ہی ہے. تو اللہ کا کلام کلام اللہ، تو اللہ کا کلام کلام اللہ. آپ قرآن مجید میں جا بجا یہ لفظ پڑھا ہوگا کلام اللہ، اور ہم اردو زبان میں بھی حتیٰ کہ یہ لفظ بولتے ہیں کلام اللہ. تو القرآن، اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ہم نے جب زیدن کہا تھا تو وہاں پہ تو الف لام نہیں لگایا تھا. اب القرآن، یہاں پہ قرآن کو جب مبتدا لے کر آئے ہیں تو الف لام کیوں لگایا؟ تو آپ ذرا اگر خود اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ کو یاد آ جائے گا
کہ ہم نے بات کی، یہ دیکھیے اوپر رول ہم نے لکھ رکھے ہیں جملہ اسمیہ کے، کہ ہمیشہ جو مبتدا ہے وہ وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی پراپر ناؤن ہوتا ہے، کامن ناؤن نہیں ہوتا۔ تو زید کیونکہ کسی چیز کا نام تھا تو وہ تو ایک خود سے ہی پراپر ناؤن ہے، اس میں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہا جاتا ہے کسی بھی پڑھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں قرآن، جو پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں قرآن۔ تو القرآن اس کو خاص کر دیا، اس کو پراپر بنا دیا، جیسے ہم انگلش میں دی لگا دیتے ہیں ساتھ چیزوں کے، کہ دا پین ہے تو پین کے ساتھ دا پین کر دیں گے، بک ہے تو دا بک کر دیں گے، تو ٹی ایچ ای شروع میں لگا دیں تو وہ چیز پراپر ناؤن بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں دا کی جگہ پہ الف لام لگ جاتا ہے اور یہ چیز معرفہ بن گئی۔ تو القرآن، تو ہم نے مبتدا معرفہ لے کے آ گئے۔ اس کے بعد اللہ کا کلام، کلام اللہ، تو ہم نے وہی مرکب اضافی کی کنسٹرکشن جو ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ کلام جو ہے یہ دیکھیے الف لام اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ مرکب اضافی میں ہم جو مضاف کے ساتھ نہیں لگا سکتے ہیں الف لام، اور اسی طرح اللہ مضاف الیہ جس کی طرف نسبت ہے ہم اس کو حالت جر میں لے کے آئیں گے، تو اللہ ہی ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ کلام اللہ یا کلام اللہ ہی نہیں کریں گے، کلام اللہ، تو القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس طرح اللہ کا کلام حق ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام یعنی یہ جو قرآن مجید ہے وہ حق ہے، اور یقیناً وہ حق ہے۔ تو اس کے لیے اب تھوڑا سا میں اسپیڈ سے چلتا ہوں، کچھ چیزیں میں نے بنیادی آپ کو سمجھا دی۔ اب لیکن ایک نئی چیز آ رہی ہے، وہ یہ کہ پہلے کیا تھا، مبتدا دیکھیے ایک لفظ تھا، زید یا پھر قرآن۔ اب اللہ کا کلام، اب یہ شروع میں آ گیا، یعنی صرف اللہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ مبتدا اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں یہ خبر نہیں ہو سکتی کا کلام حق ہے، یعنی اللہ کا کلام حق ہے، یہ ویسے ہی ایک دماغ میں نہیں آ رہی بات۔ تو اللہ کا کلام یہ اصل میں مبتدا ہے، اس سے بات شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ حق ہے، یہ اس کے بارے میں خبر ہے۔ تو اللہ کا کلام یہ مبتدا ہے، تو اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ مرکب اضافی کبھی خبر بن کے بھی آتا ہے اور کبھی وہ مبتدا کی جگہ پر بھی آ جاتا ہے، تو یہ دونوں ہی جگہ پر آ سکتا ہے عربی زبان میں۔ تو اللہ کا کلام یہاں پر اب مبتدا بن کر آ گیا ہے، تو وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کلام اللہ، وہ ہم نے لکھ لیا، کلام اللہ، اللہ کا کلام، یہ ہمیں پہلے پتا چل گیا کیسے بنانا ہے۔ اب حق ہے تو حق کن، کیونکہ خبر کی کیا تھی کہ خبر نکرہ ہونی چاہیے، تو ہم نے کوئی الف لام نہیں لگایا، حق کن یہ سمپل ہم نے بنا دیا، حالت رفع میں ہوتا ہے، تو یہ حالت رفع کے اندر ہے، تو آپ نے سارے اس کے اوپر جو کنڈیشنز ہیں وہ چیک کر لیں، تو اور اس حساب سے آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے۔ تو کلام اللہ حق کن، اللہ کا کلام حق ہے۔ اصل بات جو آپ نے سیکھی ہے وہ کیا کہ مرکب اضافی کبھی وہ خبر بن کے بھی آتا ہے جیسے شروع کے جملوں میں آیا، اور کبھی وہ مبتدا بن کر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم بات اب وہ نوٹ کریں، وہ یہ دیکھیے کہ کلام اللہ میں یہ کلام جو ہے یہ تو دیکھیے الف لام بھی نہیں لگا، تو یہ تو نکرہ ہے، یعنی الف لام تو نہیں ہے اس کے ساتھ، اور الف لام ہم لگا نہیں سکتے، کیونکہ لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں مضاف کے ساتھ الف لام نہیں لگاتے، جیسے ہم نے بات کی تھی ولدن کے ساتھ ہم الف لام نہیں لگا سکتے، کلاموں کے ساتھ الف لام نہیں لگا سکتے، تو یہ الف لام تو ہم لگا نہیں سکتے، تو یہ تو نکرہ ہے۔ تو یہ نکرہ ہو کے شروع میں کیسے آ گیا؟ ہم نے تو کہا تھا کہ مبتدا کی پہچان یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو یہ نکرہ کیسے آ گیا، کامن ناؤن کیسے آ گیا پراپر ناؤن کی بجائے؟ تو بس یاد رکھ لیں ایک بڑا ہی اہم اور بڑا ہی آسان، بڑا ہی بہترین رول، وہ یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے نا وہ چیز وہ بھی وہی ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے اللہ، تو الف لام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن۔ تو پراپر ناؤن یعنی مضاف الیہ اگر پراپر ناؤن ہے تو جو مضاف ہے چاہے اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے، اس مضاف الیہ کی بجائے اس کو بھی وہی سٹیٹس مل گیا۔ یعنی آپ یا دوسرے انداز میں سمجھنے کے لیے اس طرح کر لیں کہ اللہ ہے تو اللہ کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی وہ بھی خاص ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات خاص ہے جس طرح سے، تو اس کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی، جس کا تعلق اس کے ساتھ جڑ گیا، تو وہ چیز بھی عام نہیں رہتی ہے، وہ بھی چیز خاص ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کلام ہے اللہ کا، تو اللہ کا کیونکہ وہ کلام ہے تو وہ خاص ہو گیا ہے۔ تو اس انداز میں چاہے سمجھ لیں، یا دوسرے انداز میں یہ کہ گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو اللہ کا لفظ جو ہے الف لام کے ساتھ، یعنی یہ معرفہ ہے، اور مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف چاہے الف لام اس کے ساتھ نہیں بھی لگائے اس کو معرفہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اہم نقطہ ہے کہ کسی معرفہ کا مضاف بھی معرفہ ہی ہوتا ہے، مضاف الی المعرفہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی، یعنی معرفہ کے ساتھ نسبت اسے معرفہ بنا دیتی۔
ٹھیک ہے، تو یہ اہم بات ایک تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ دوسری آپ کو پتا ہے کہ خبر کا کیا ہوتی ہے، وہ نکرہ ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ بات کی کہ کلام اللہ میں اللہ کی وجہ سے کلام کیا ہو گیا، معرفہ ہو گیا، لیکن پچھلے جملے میں دیکھیں ہم نے اس کو خبر لے کے آئے تھے، تو یہاں پر تو یہ ہم اس کو نکرہ لانا ہوتا ہے، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معرفہ ہے کلام، تو پھر یہاں پہ کیوں آ گیا؟ تو یہاں پہ ہم نے اس کو نکرہ کیسے کریں؟ اب دیکھیے ہم اس کو نکرہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی کلام اللہ ہی یہ پہلے سے ایک کنسٹرکشن ہے، تو یہاں پر پھر رول یہ سمجھ لیں، یہ ایک ایکسیپشن سمجھ لیں کہ خبر نکرہ جو ہوتی ہے نا، یہ ایک رول ہے، لیکن یہ رول کب اپلائی ہوگا؟ جب ممکن ہوگا، جب مجبوری ہوگی تو وہاں پہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی مجبوری ایک ایسی چیز ہے جو استثناء ہے، جو ایکسیپشن ہے، تو لہٰذا خبر صرف وہاں نکرہ ہوگی جہاں ممکن ہو، لیکن یہاں پر مجبوری ہے، کلام اللہ کے اندر کلام بھی اب معرفہ بن چکا ہے، تو لیکن ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم مجبور ہیں، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو ہم کس طریقے سے نکرہ بنائیں یا نکرہ کنسیڈر کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات بس ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اور ایگزامپلس ہیں، مریم کی کار تیز ہے، تو مریم کی کار یہ شروع میں آ جائے گا سیارۃ مریم، یہ ہم نے مرکب اضافی کی کنسٹرکشن لے کے آئے ایز اے مبتدا، اور تیز سریعہ۔ اب یہ بس اہم بات یہ ہے کہ مریم کی کار، تو یہاں پہ سیارہ، تو سیارہ کیا تھی، یعنی کیونکہ مبتدا کیا ہے، سیارۃ مریم، اب یہ مؤنث ہے تو اسی وجہ سے سریعہ تیز کی کو بھی ہم نے مؤنث لے کے آئے ہیں، سریعن ورنہ ہوتا ہے، مذکر کے لیے کیا ہے سریعن، اور مؤنث کے لیے سریعتن، تو اس میں ہم گول تا لگا دیں گے تو اس سے وہ مؤنث بن جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، ہم چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ الدنیا، یہ ایک اچھا، اور اس میں ایک اہم بات یہ، اس کو بس سمجھ لیجئے، ایک تو پہلے پڑھ لیں، یہ حدیث کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہ جان لیں کہ یہ اصل میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں؟ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ موضوع ہے، یعنی یہ من گڑت بات ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ ایز اے کوٹیشن اس کو پیش کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث کہہ کے بیان کرنا وہ غلط ہے، وہ جرم ہوگا۔ تو خیر ہم اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں الدنیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ الدنیا یہ مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ مزرعۃ الآخرہ، تو یہ یہاں پر مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے، مزرعہ یا مزرعہ، مزرعہ مطلب کھیتی، آخرہ آخرت کی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور معروف حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، یہ صحیح حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کا جیل خانہ یا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ تو الدنیا، یہ دیکھیے وہی الدنیا یہ مبتدا ہو گیا، سجن المؤمنی، سجن المؤمنی مومن کی قید خانہ یا مومن کی جیل ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے، اور جنت الکافری، اور کافرت کی جنت۔ یہاں پر ایک بات بس سمجھ لیں کہ الدنیا یہ تو مبتدا تھا، یہ اس کی خبر ہے، اور یہ بھی اس کی خبر ہے، واو کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یعنی کہ ایک خبر یہ ہو گئی اور ایک خبر یہ ہو گئی، تو بعض اوقات ایک سے زیادہ خبریں بھی آ سکتی ہیں، وہ واو کے ساتھ جوڑ کر اس طرح لائی جاتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں غالباً دوسرا مقام ہے جہاں پر اللہ فرماتا ہے الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر، اور اس طرح یعنی مزید الفاظ بھی واو کے ساتھ لائے گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی وہ کھیل تماشا بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور اس کی پوری تفصیلات اللہ نے بتائی ہیں۔ آگے چلتے ہیں دوسرے مرکب کی طرف، مرکب جاری، کہ مرکب جاری کو جملہ اسمیہ میں ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مرکب جاری کے حوالے سے ایک ایگزامپل سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے ایک جملہ ہے کہ زید بیٹھا ہوا ہے، زید بیٹھا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی کہہ لیں، تو زید جالسن، یہ آپ جانتے ہیں، یہ سمپل جملہ ہو گیا، سادہ جملہ، زید جالسن، زید بیٹھا ہوا ہے، زید معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے، جیسے ہمارے سامنے ہونی چاہیے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو زید جالسن ہو گیا۔ اب مرکب جاری کی کنسٹرکشن کیسے بنائیں گے؟ ہمارے سامنے ایک جملہ آتا ہے کہ زید کرسی پر بیٹھا، زید کرسی پر بیٹھا ہے، پہلے تو سمپل بات تھی کہ زید بیٹھا ہے، اب اس کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ اب یہاں پر ہم بات ایک دیکھیے، ایک تو ہے زید جالسن، اب یہ دیکھیے مبتدا بھی آ گیا اور جالسن یہ خبر تھی، خبر بھی آ گئی، تو یہ پھر کرسی پر کیا ہے؟ یعنی کرسی پر، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ کرسی پر جو ہے یعنی کسی چیز کے اوپر،
تو اس میں جو پر ہے وہ علا کہلاتا ہے، اور اس کی عربک ہمیں پتہ ہے علی الکرسی، علا اوپر، الکرسی کرسی کے اوپر. تو یہ ہم مرکب جاری پڑھ چکے ہیں کہ علا کے ساتھ، یعنی یہ چند مرکب جاری ہم نے پڑھے تھے کہ ان کے ساتھ جب کوئی اسم آتا ہے تو وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. تو علی الکرسی یہ آ گیا ہمارے سامنے. لیکن یہ اصل میں اس جملہ اسمیہ میں کس طریقے پہ آیا ہے، یہ کس جگہ پر آیا؟ کیونکہ زید مبتدا ہو گیا، جالسن بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی خبر تھی. تو علی الکرسی پھر کیا ہے؟ تو اصل میں یہ اس خبر کے متعلق مزید معلومات ہے. اصل میں دیکھیں نا، زید بیٹھا ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں مبتدا بھی پتا تھا، خبر بھی پتا تھی کہ وہ بیٹھا ہے. لیکن اب اس بیٹھنے کے متعلق مزید معلومات دی جا رہی ہے کہ یہ کرسی پر بیٹھا ہوا. تو لہٰذا اس کو عربی زبان میں، یہ تو مبتدا اور خبر ہو گئے، اس کو علی الکرسی یا جو مرکب جاری ہے، یہ عموماً عربی زبان میں جملہ اسمیہ کے اندر متعلق بن کے آتا ہے. یعنی اس کو ہم عربی ٹیکنیکل لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ متعلق. یعنی یہ کسی چیز کے متعلق آیا ہے، اس کا ریلیشن ہے کسی چیز کے ساتھ، تعلق ہے کسی چیز کے ساتھ. تو یہ خبر کے متعلق، یہاں پر خبر کے متعلق ہی آیا ہے. علی الکرسی یہ خبر کے متعلق مزید خبر ہے، اصل میں خبر کے متعلق ہی مزید معلومات دی جا رہی ہے. تو زید جالس علی الکرسی، تو عربی زبان میں بس جان لیں کہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں عموماً عام طور پر متعلق ہی بن کے آئے گا. تو اسی طرح ہم ایک مزید ایگزامپل سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. ابراہیم کھڑا ہے، ایک سمپل ہمارے سامنے ایک جملہ ہے. تو ابراہیم کھڑا ہے کہ کیا ہم عربک بنائیں گے؟ ابراہیم قائم، ابراہیم کھڑا ہے. لیکن ساتھ اگر ہمیں کہنا ہو ابراہیم دروازے کے ساتھ کھڑا ہے، اب دروازے کے ساتھ یعنی ابراہیم کھڑا ہے میں بات تو مکمل ہو گئی تھی، مبتدا بھی تھا، خبر بھی تھی، سب کچھ ٹھیک ہے. اب دروازے کے ساتھ یہ ایک ایڈیشنل بات آ گئی. تو یہ اصل میں متعلق ہے، یہ خبر کے متعلق ایک مزید بات بتائی گئی ہے. تو ہم اس کو آخر میں لے آئیں گے. تو نارملی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ مبتدا اور خبر بنائیں، سمپل جملہ اسمیہ بنائیے اور آخر میں خبر کو لے آئیں. تو آخر میں یہ متعلق کو رکھ دیں وہاں پہ، تو یہ مرکب جاری اس میں فٹ ہو جائے گا. ابراہیم قائم بالبابی، ابراہیم کھڑا ہے بی ساتھ البابی دروازے کے. اسی طرح ہمارے سامنے اذان کے اندر ایک جملہ آتا ہے، نماز بہتر ہے، نماز بہتر ہے. تو ہم عربک اس کی کیا کریں گے؟ الصلاۃ خیر، نماز بہتر ہے. کیا ہے؟ الصلاۃ خیر، نماز بہتر ہے. لیکن اب کہا جائے نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. تو یہ نیند سے جو ہے یہ متعلق کے طور پہ آیا ہے، کیونکہ سے کی عربک ہے من، اور یہ ایک جاری حرف جر ہے، اور حرف جر مرکب جاری کو بنا رہا ہے من النوم، نیند سے، من النوم نیند سے. تو الصلاۃ خیر، نماز بہتر ہے. جملہ تو مکمل ہو گیا تھا، جملہ اس میں مبتدا اور خبر آ گئی تھی. اس کے متعلق مزید جو ہے بات آئی ہے، اور یہ متعلق خبر ہے. تو من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اسی طرح ہمارے سامنے ایک آخری چیز دیکھ لیجئے اس میں، وہ کہ اللہ قدرت والا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ قدرت والا ہے، اللہ قدیر. تو بڑا آسان سی بات ہے، اللہ قدیر، اللہ قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرتیں ہیں. اب اس کے بارے میں اگر تفصیلی بات بتائی جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی قدرت والا تو ہے لیکن ہر چیز کے اوپر ابھی ایک ایڈیشنل چیز آ گئی، ہر چیز پر. اور پر کی وجہ سے علی کل شیء، پر یعنی علی کل شیء، ہر چیز، علی کل شیء یہ ہر چیز پر ہو گیا. تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ قدیر اور ساتھ علی کل شیء لگا دیں گے. تو کیا بن گیا؟ اللہ قدیر علی کل شیء. تو یہ صحیح ہو گیا. تو یہ گرامیٹیکلی یہ بالکل مکمل اور صحیح جملہ. لیکن قرآن کریم میں آپ نے اس کو مختلف انداز میں دیکھا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن میں یہ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ قدیر علی کل شیء. یہ بالکل درست ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر. لیکن قرآن مجید میں اس کو اس ترتیب سے لکھا جاتا ہے، اللہ اور قدیر ان کے درمیان میں علی کل شیء، یعنی علی کل شیء کو خبر سے پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے. تو یہ بس یہاں پر ایک اہم رول، وہ نقطہ وہ یاد رکھ لیں کہ یہ متعلق جو ہے وہ بعض اوقات ضرورت کے مطابق اس کو آگے یا پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے. اور وہ ضرورت کیا ہے؟ اس میں سے ایک ضرورت یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ جملے کو زیادہ خوبصورت بنانا، جملے کے اندر کو بیوٹیفائی کرنا، وہ بولنے میں زیادہ آسان، زیادہ بھلا، زیادہ اچھا لگے. تو غور کیجئے، اللہ قدیر علی کل شیء، یہ کوئی بات اس طرح سے بن نہیں رہی ہے. ان جملہ ویسے گرامیٹیکلی ٹھیک ہے
لیکن اس طرح سے اس کے اندر ایک بیوٹی نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے. تو ایک تو اس کے اندر خوبصورتی کا ایلیمنٹ آ گیا کہ اللہ علی کل شیء قدیر، یہ دیکھیں خاص ردم ہے اس کے اندر، تو وہ حاصل ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ جب کسی چیز کی جگہ عربی زبان میں بدل دی جاتی ہے یا اس کو پیچھے سے ہٹا کے آگے مقدم کر دیا جاتا ہے، یہ دیکھ قدیر علی کل شیء کے ادھر تھا، آئنڈ پہ تھا، اس کو جب قدیر سے شروع میں لے کے آئے ہیں نا، اس سے پہلے لے کے آئے ہیں، تو اس سے اس چیز کے اندر ایمفیسس بھی پیدا ہو جاتا ہے، زور پیدا ہو جاتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے. یعنی پہلے تو بات تھی سمپل، اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر، لیکن جب کہا جاتا ہے اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اس میں اب دیکھیں یہ اردو زبان میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، ہاں صرف ایکسپریشن سے میں بتا سکتا ہوں اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اب یہ جو میرا ہر چیز اس طرح کہنا، یہ ایک ایکسپریشن ہے. اردو زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ عربی زبان کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکے. تو یہ عربی زبان کے اندر اس کی خوبصورتی، اس کے اندر ایک ڈیپتھ ہے، اس کی ایک فصاحت ہے کہ اس کے اندر اس طرح سے باتوں کو کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کو مقدم کرنے سے اس چیز کے اندر تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے اس میں ایمفیسس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک تو بیوٹیفائی کرنا، اور دوسرا اہم مقصد ہے بات میں زور پیدا کرنا. تو لہٰذا اس طرح علی کل شیء کو شروع میں بھی، یعنی شروع سے مراد یعنی اس کو خبر سے پہلے اگر مقدم کر دیا جائے تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو آج کا عربی زبان کے اندر صرف اتنا ہی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اس کے بارے میں جانیں گے اور مزید آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.